بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، تو جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں، اور وہ تمام ناظرین جنہوں نے آج بڑے دنوں بعد یا پہلی دفعہ ہمارا چینل ٹیون کیا ہے، میں ان کو بتا دوں کہ ہمارا یہ جمعے والے دن کا جو پروگرام ہے خاص طور پہ استخارہ اور روحانی علاج، قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی، اس حوالے سے ہم آج کا پروگرام جو ہے وہ رکھا کرتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، ملک کے ایک نامور اسلامک اسکالر ہیں اور ایک سوشل ورکر بھی ہیں۔ تو آپ سے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم بشیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ جو نیچے آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں، ان نمبرز پہ رابطہ کر کے اپنا سوال آپ لکھوا سکتے ہیں۔ کوئی شرعی رہنمائی آپ کو چاہیے روحانی علاج سے متعلق، یا خاص طور پہ استخارہ سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہے، تو آپ پلیز اس نمبر پہ ضرور فون کریں۔ تب تک ہم بشیر صاحب سے جو ہے ایک بہت ہی اہم نقطے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بشیر صاحب، اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، تو اسلامی سال تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ 5 دن بعد محرم الحرام کا آغاز ہو جائے گا۔ دکھ اور سوگ سے بھرا ہوا اسلامی سال کا آغاز، اس حوالے سے بیان کیجیے گا، اور محرم میں ایسا وہ کون سا وظیفہ یا ایسی وہ کون سی چیز ہے جس کو لازمی ہم نے اپنی عبادت کا حصہ بنانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، میرے شیخ طریقت کی کتاب جو ہے جس کا نام ہے فیضان بسم اللہ، اس میں حضرت بونی علیہ رحمۃ الرحمن کے حوالے سے ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو کسی کاغذ پر ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن ہاتھ سے لکھ کر اس کو تعویذ بنا کر گلے میں پہن لے، دکان پر، گھر میں، فیکٹری میں، جہاں کھیتی باڑی میں، جہاں بھی اس کو اگر آویزہ کر دے اس تعویذ کو، نقش کو، تو وہ ہمیشہ چیز جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ اور اس کا جیتا جاگتا جو ہے سمجھ لیجیے، اس کی کرامت سمجھ لیجیے یا اس کی برکت سمجھ لیجیے کہ میں الحمدللہ آج اس کو 20 سال سے لکھتا ہوں، ہر سال لکھتا ہوں، اور اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، میرے گھر کو محفوظ رکھا ہے۔ میرا اپنے زندگی کا تجربہ ہے کہ یہ بہت مؤثر علاج ہے۔ تو میں تمام سننے والے اور سننے والیوں سے ملتمس ہوں کہ ایک کاغذ لیں اور اس کاغذ پر جو ہے 130 مرتبہ بسم اللہ شریف لکھیں، اور ہو سکے تو اسے روزہ بھی رکھیں، اگر آپ کے بس میں ہو تو روزہ بھی رکھیں، کیونکہ ویسے بھی اسلام کا حرمت والا مہینہ ہے اور پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 محرم کا دن آیا تھا تو امام عالی مقام کی تو شہادت جو ہے وہ تو سرکار کی ظاہری پردے کے بعد ہوئی نا، کافی عرصے بعد۔ تو اس 10 محرم میں سرکار نے دیکھا کہ یہودی خوشی منا رہے تھے، اور خوشی کے موقع پر انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا جب سرکار مدینہ تشریف لائے۔ تو پوچھا کیوں خوشی منا رہے؟ کہا کہ یہ 10 محرم جو ہے یہ فرعون کے غرق ہونے کا دن ہے، فرعون کے غرق ہونے کا دن ہے، اور بنی اسرائیل کی نجات کا دن ہے۔ تو ہم نجات پر خوشی منا رہے ہیں اور ظالم کے غرق ہونے پر خوشی منا رہے ہیں، تو اس لیے خوشی میں شکرانے کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم تو ان سے بڑھ کر موسیٰ کے قریب ہیں علیہ السلام، تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا یہ ایک رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے۔ تو محرم کا مہینہ امام علی مقام کی شہادت کی وجہ سے ہمیں غم یاد کراتا ہے، ہمیں غمگین کرتا ہے، اور یقیناً یہ غم ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑی شہادت ہے، لیکن بہرحال اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ بے شک بے شک۔ تو یہ مہینہ سال کا جو محرم کا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا آغاز روزے سے بھی ہو، اور کم از کم 130 مرتبہ گھر کا ہر فرد لکھے، اور گھر کے ہر فرد کے گلے میں تعویذ ہو۔ میرے گلے میں تعویذ دکھا دوں میرا گلا میں دکھا دیتا، تو میرے گلے میں تعویذ ہوتا ہے، اور یہ پوری زندگی ساتھ ہی رہے گا تعویذ۔ اچھا میں ہر سال لکھتا ہوں، لیکن کیا کہ کسی اور کو دے دوں گا، کیونکہ میں تو میرے پاس لکھا پایا ہے، تو اس میں تو فہیم نے مجھ سے مانگا کہ تم مجھے دے دینا، میں تو دے دوں گا، لیکن بہرحال آپ لکھیں، چاہے آپ نے پچھلے سال لکھا ہو پھر بھی لکھیں،
اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اس کے میں نے بڑے برکات دیکھے اور ظاہر ہے کہ جتنی بڑی ہستی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو بہرحال یہ کہ محرم الحرام کا مہینہ جب ہوتا ہے تو پہلی محرم میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن بھی ہے. لیکن ہم جو ہے ہم محرم کے اور حرام کے آغاز لوگوں کو مبارکباد دے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نیا سال مبارک ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری عمر بڑھ گئی، ہماری عمر گھٹ گئی، ایک سال ہمارا اور کم ہو گیا نا، تو ہیپی نیو ایئر لوگ کہتے ہیں یا ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں، تو وہ ایک سال کم ہو گیا بھائی. غور کرنے پہ جائے تو زندگی برف کی طرح گل رہی ہے. میرا کوئی کہتا بھائی کہ آپ نے کیوں مبارکباد دی، تو مبارکباد دینا برا نہیں. محرم تو میرے آقا امام علی مقام امام حسین سے پہلے کا مہینہ ہے نا، تو سرکار 2000 سے پہلے کا مہینہ ہے نا، یہ تو سرکار سے پہلے کے مہینے چلے آ رہے ہیں نا یہ تو. مگر بشیر صاحب یہ بھی تو ہے کہ اگر ہمارے ہی کسی بہن بھائی کو مبارکباد سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے تو مبارکباد دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. یہ تو اسلام کا اصول ہے نا کہ آپ ایسا کام نہ کریں نا کسی کو جس سے تکلیف پہنچے. ٹھیک ہے، ایک اسلامی تصور کے ساتھ اب آپ کو کوئی مطلب یہ نہیں کہ جو ہے وہ اس کو غم سے مناتا ہے تو آپ کا اس کا اپنا عمل چھوڑ دو، اپنا کام کرو. بالکل ایسا، بالکل ایسا. اچھا بشیر صاحب، محرم الحرام میں ایک بہت ہی ایک اچھا پہلو جو ہمیں اپنی شخصیت میں، اپنی ذات میں دیکھنے کا اور پرکھنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ ہے ہمارا حق اور باطل والا معاملہ ہماری ذات کا. تو ہم کم از کم ہر سال ایک دفعہ پھر سے ہم اس پیمانے کے ساتھ اپنے آپ کو کریں کہ بھائی یزید کے ساتھ نہ دو، تو ہمارے یہاں تو یزیدی کی کمی تھوڑی ہے. بے شک بات تو کچھ ایسی ہی ہے. تو ہمارا تو ہم تو مفاد پرست لوگ ہیں نا، ہمیں تو لگتا ہے جہاں سے مطلب فائدہ ہوگا وہاں ہی ووٹ دو، وہی سب کچھ کرو، اب پتہ نہیں وہ کیسا بھی ہو. تو ایسے تو تبھی تو ہم اتنے نیچے آ گئے نا. ہم اتنے نیچے اس لیے آ گئے کہ ہم مفاد پرست لوگ ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا ہے، اجتماعی طور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس یار اس پارٹی سے ہمارا تعلق ہوگا تو پھر ہمارا بچہ جاب پہ لگ جائے گا، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. جی 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 جی. تو یہ پوری قوم کو جو ہے وہ ہمیں معاملات دیکھیں نا، آپ نے امام علی مقام نے اسلام کو زندہ کر دیا نا، بتا دیا نا کہ گردن جاتی ہے، بچے جاتے ہیں، پورا گھر شہید ہو جاتا ہے، بھلے شہید ہو جائے، لیکن ہم جو ہے ظالم کو کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیں گے، ان کو ووٹ نہیں دیں گے. آج ووٹ کہلاتا، پہلے بیعت کہلاتا تھا. بات تو وہی نا، اس کا جو لفظ بیعت تھا اب ووٹ ہے. ہم بیعت اور ووٹ میں فرق تھوڑی ہے، ایک ہی تو بات ہے. صحیح 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 صحیح. تو ظالم کیا تھا، بیعت نہیں، وہ ظالم کو ووٹ نہیں دیں گے. بس یہ تھا، ووٹ نہیں دینا تھا. اور کیا، ووٹ دیتے تو حکومت مل جاتی، سب کو مل جاتا، سب کو مل جاتا نا. تو ہمیں مطلب اس حساب سے دیکھیں تو ہمیں تو اپنی زندگی میں بڑے بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے جرم کیے ہیں ہم نے، فیصلے کیا کہ بڑے بڑے جرم کیے. آج تک ہم نیچے کیوں چلے گئے؟ ہم IMF کی جوتے چاٹ رہے ہیں اور چاٹتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر ستم والا ستم یہ ہے کہ جب IMF قرض دے دیتا ہے تو ہماری منسٹری جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی وہ تو بڑا کام ہو گیا، ہمارے حاجی ثناء اللہ صاحب کی دعا لگ گئی. حاجی ثناء اللہ صاحب وغیرہ، تو حاجی ثناء اللہ، پہلے تو ثناء اللہ تھا نا، حاجی ثناء اللہ صاحب کی دعا لگ گئی کہ IMF نے قرض دے دیا. واہ 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 حاجی ثناء اللہ صاحب، تم پر سلام ہو کہ تم نے قرض لیا سود کے بس. واہ یار واہ، دیکھیں سود پہ اللہ سے جنگ کر کے لیا نا، اللہ سے جنگ کر کے. اچھا ویسے بشیر صاحب، کیا ہمارا ملک اس سود کے بغیر بھی چل سکتا ہے؟ دنیا بھر میں لوگ سود پہ کام کر رہے ہیں، تو ہم بحیثیت پاکستانی یا مسلمان ملک ہونے کے ناطے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم بغیر سود کے چلا سکتے ہیں؟ ارے سیدی امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمٰن، جن کے وصال کو 103 سال ہو گئے، ان کی کتاب جو ہے وہ آج تک سرمایہ نجات بنی ہوئی ہے. آپ نے بینکنگ کے 100 طریقے بیان کیے ہیں جو حلال ذریعے سے بینکنگ ہو سکتی ہے. تو بینکنگ سود کی بنیاد بینک سے شروع ہو رہی ہے نا، تو آپ نے کہا 100 طریقے ہیں حلال جس کے ذریعے بینکنگ ہو کرو اور سود سے مکمل. دیکھو جب یہ بات جب رب فرماتا ہے بے حرب من اللہ و رسولہ، قرآن کی ایک ہی آیت ہے صرف پورے قرآن میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات فرمائی کہ جس نے سود، قرآن کہتا ہے کہ جس نے سود لیا اس نے گویا اللہ اور رسول جنگ کی. رسول پاک فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے بغض کیا یعنی اس سے لڑائی کی میں بھی اس سے اللہ سے جنگ کروں گا. ایک تو اللہ کے پیاروں سے نفرت کرنا اللہ سے جنگ ہے اور ایک سود کھانا اللہ سے جنگ ہے. اچھا تو بعض اوقات اللہ کے اولیاء کے بازار سے وہ گزرتے ہیں تو ان کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ارے بھائی یہ جو کر رہے ہیں تو دنیا میں بہت سارے کام برے ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ ہاں اب حج کے لیے جاتے ہیں تو کیا کچھ مینا عرفات میں کیا لوگوں کی باتیں ہو جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس میں تو اب یہ کہ اللہ کے پیاروں سے نفرت یہ بھی اللہ سے جنگ ہے اور سود بھی اللہ سے جنگ ہے. اچھا زندگی میں اگر کسی نے مطلب کم علمی میں یا جانے انجانے میں اس سے سود والا معاملہ ہو گیا تو اب وہ اس سے توبہ کرے, توبہ چاہتا ہے, توبہ کرے, جس کے پیسے کھائیں اس کو پیسے دے بار لوٹائے, اور اس نے پیسے دے دیے تو اب تو اس کے بعد کوئی راستہ نہیں توبہ کا. بینک سے سود آ گیا آپ کے پاس, اب اس سود کی کمائی کو کہاں لگایا جا سکتا ہے؟ بغیر ثواب کے کسی بھی مقروض کو دے دے, کسی بھی فقیر شرع کو دے سکتا ہے بغیر ثواب کے. ثواب کی جیسے دے گا تو کافر ہو جائے گا. اچھا سود کا پیسہ کسی کو ملا بینک سے اور اس نے ثواب کی نیت سے کہا کہ چلو مجھے اللہ تعالیٰ کا اجر دے گا ثواب کی نیت سے میں نے کسی فقیر, وہ یہ دیتے کافر ہو جائے گا. اچھا ہاں تو اس کا طریقہ یہ علماء نے فرمایا کہ یہی کہے کہ یا اللہ جو میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں, یہ پیسہ جو ہے یہ بغیر ثواب کی نیت سے میں کسی مقروض کو دیتا ہوں, کسی فقیر کو دیتا ہوں, کوئی بے گھر کو دیتا ہوں, بے اولاد کسی بھی پریشان حال کو دے سکتا ہوں جو شرعی فقیر ہو. تو اس کو گناہ, اس کا سود لینا گناہ تو ہوگا لیکن وہ گناہ نہیں ہوگا جو جنگ والا گناہ. بالکل صحیح. تو ایک چھوٹا سا سوال رہ گیا کہ اگر کوئی شخص جس نے ثواب کی غرض سے سود کے پیسے جو ہے نا وہ کسی کو دے دیے, کسی کام پہ لگا دیے اللہ کی راہ میں سمجھ کے, اور آپ نے کہا کہ وہ کافر ہو جائے گا, کفر ہے یہ, وہ ہو گیا, یا کس نے جانے انجانے میں سود لے لیا, سود پہ پیسہ دے دیا ماضی میں کہیں, تو وہ دوبارہ دائرہ ایمان میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سود لینے سے دینے سے تو کافر کوئی نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, جرم بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. توبہ سے وہ حل ہو جائے گا, معافی ہو سکتی ہے. اگر سود لے لیا ہے تو جس سے لیا اس کو پیسے دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے, سود ادا کرنا پڑے گا. ہاں, اور اگر ظاہر خود بینک سے کسی سے لیا تو اب تو وہ خالی توبہ کرے گا تو کافی ہو جائے گا, کیونکہ اس نے سود لیا نہیں ہے, سود دیا ہے, سود کا پیسہ دیا ہے. ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے. اچھا اب کسی نے بینک سے کہا کہ بینک کو میں پیسے کیوں چھوڑوں, ہاں تو بینک سے پیسے لیے کہ چلو میں کسی غریب کو دے دوں گا ثواب کی نیت سے, تو وہ ثواب کی نیت سے دیتے ہی, یہ ثواب کی نیت سے دینا یہ کفر ہے. اب اس سے کفر تو ہو گیا, تو اب کیا کرے؟ بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ فوراً جو ہے اللہ سے کہہ دے کہ یا اللہ میری زبان سے یا میرے عمل سے آج تک جو کفر زبان سے ہوا یا عمل سے ہوا میں اسے توبہ کرتا ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہہ کر وہ فوراً مسلمان ہو جائے گا. اتنا سا کہنا ہے بس. ٹھیک ہے. اچھا, اور اسی طرح اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ پاس جا کر وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو تجھ سے جو ہے تجدید نکاح کرتا ہوں. تجدید نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ دو مرد یا اس کے اپنے بیٹے کیوں نہ ہو, بالغ ہو, اس کی دو بیٹیاں ہوں اور ایک بیٹا ہو, ایک بات ہے, بیٹا کہتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تم سے دوبارہ نکاح کرتا ہوں, میں تم سے دوبارہ نکاح کرتا ہوں, یہ کہتے تو اس کا تجدید نکاح ہو جائے گا. تجدید نکاح بھی اس میں علماء کرام ضرور فرماتے ہیں, لیکن بہرحال یہ مسئلہ جو ہے نا بڑا وہ ہے اہم ہے اس اعتبار سے کہ کفر سے توبہ تو ہو جائے, پھر تجدید نکاح کے بارے میں علماء کرام سے مشورہ کر لیں کہ کیا کیا. یہ عمل جو ہے عام طور پر لوگ ثواب کی جیسے کرتے نہیں, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ سود کا پیسہ ہے تو دیتے نہیں, لیکن جس سے ایسا ہو گیا ہو وہ تجدید ایمان کا. تجدید مطلب ویسے بھی کرنا چاہیے, ہم بھی کرتے رہتے ہیں, آپ بھی کرتے رہا کریں, روزہ نہ کریں کہ یا اللہ آج تک مجھ سے جو کلمہ کفر زبان سے نکل گیا ہے یا میں نے کوئی کفر کا کام کر لیا, میں سے توبہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا جی, ایک اسی سے متعلق ایک اور سوال بھی ہے, وہ بھی پہلے کر لیتے ہیں ہم ڈسکس. ساجد صاحب نے کراچی سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا یہ جو قومی بچت کے پیسے ہوتے ہیں یہ استعمال کرنا کیا صحیح ہے, کیا یہ تو سود نہیں ہے؟ وہ ہے یہ ادارہ, کوئی بچے کا ادارہ جو ہے وہ جس میں لوگ پیسے جمع کراتے ہیں, اس کو ماہانہ ملتا ہے, تو سود ہی ہے نا کچھ, اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں, تو کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ دوسرا کوئی جواب ہی نہیں اس کا. اچھا ٹھیک ہے, یعنی کہ
واضح جواب مل چکا ہے اس حوالے سے، آپ کو یقیناً مل گیا ہوگا۔ لاہور سے خدیجہ صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی بہن ہے جن کا نام ہے لائبہ، اور ہم لائبہ سے متعلق یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کے لیے شادی جو ہے وہ اپنوں میں ٹھیک رہے گی یا غیروں میں؟ اچھا، اور ایک انہوں نے سوال یہ بھی کیا ہے کہ عثمان صاحب کا رشتہ ان کے لیے آیا ہوا ہے، عثمان ان کے رشتہ داروں میں سے ہیں، اپنوں میں سے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ رشتے کی اجازت آ رہی ہے؟ اشارہ بالکل جائز کا آ رہا ہے اور صحیح کا آ رہا ہے، بالکل رشتہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہاں، باقی آپ تحقیقات کر لیں، اپنوں میں شادی کریں جو آ رہا ہے جواب، اور عثمان سے صحیح بھی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مبشر صاحب فیصل آباد میں ہوتے ہیں، فیصل آباد سے ہیں اور جاپان میں ہوتے ہیں یہ، ان کی جو اہلیہ ہیں نازش صاحبہ، انہوں نے ہمیں فون کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مبشر صاحب کا جاپان میں ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے ایشو بنا ہوا ہے، ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ان کی رہنمائی کریں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے نا، قل هو اللہ احد کے بعد ہے دوسری آیت اللہ الصمد۔ اللہ الصمد جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی وہ ذات، اللہ وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے، بے غم ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ 111 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کرم ہوگا۔ اول آخر 3 بار درود پڑھیں، کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مدیحہ صاحبہ نے ہمیں کوئٹہ سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے سر میں شدید درد رہتا ہے اور عجیب سر میں بھاری پن سا رہتا ہے۔ اللہ کو شفا عطا فرمائے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، بس یہ کہ سر پر ہاتھ رکھ کے سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں 3 مرتبہ، قل هو اللہ احد والی، اور پھر ہاتھوں میں دم کر کے چند مرتبہ ہاتھوں کو سر پہ ملے، تو قرآن پاک کی صورت کی برکت کو انشاءاللہ مد نظر رکھیں۔ اللہ نے چاہا تو اس برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ قرار عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ راولپنڈی سے رضوان صاحب نے ہمیں رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت سے دعا کی درخواست ہے، ان کا کوئی کیس وغیرہ چل رہا ہے، تو یہ انہوں نے اس کی تفصیل نہیں بتائی، انہوں نے بس یہ کہا ہے کہ حضرت سے کہیں میرے لیے دعا کریں اور میری رہنمائی۔ کروڑوں بار دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اور آج جمعے کا دن بھی ہے۔ جمعے کے دن کے بارے میں 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو حدیث پاک میں کہ یوم الجمعہ جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ دوسرا اس کے علاوہ الحمدللہ رب العالمین جمعے کے دن جو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات، اس میں سے ایک وقت ہے عصر سے مغرب، تو یہ زندگی بھر کا معمول بنا لیں، لائف ٹائم۔ اس وقت تو چلو آپ کو حاجت ہے، لیکن جب پوری زندگی یہ معمول ہے، جن کے بس میں ہے نا، مردوں کے بس، وہ تو ضرور عصر سے لے کے مغرب تک مسجد میں ہی رہیں، اور خواتین کے بس میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، سمجھے، تو وہ ضرور عصر سے مغرب تک کوئی کام نہ کریں، نماز پڑھ کے مسجد پہ مصلی پہ بیٹھ جائیں یا کرسی بیٹھ جائیں۔ بہت سی عورتیں 3 دن مصلی نہیں بیٹھ سکتی، کرسی بیٹھ جائیں، اور یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، اس کا بے حساب ورد کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں۔ جب دیکھیں کہ 5-10 منٹ باقی رہیں گے تو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ ولادت آدم علیہ السلام کا دن ہے، ان کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دعا لازمی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، کراچی سے ہمیں جنت صاحبہ نے فون کیا، انہوں نے بڑا ایک الگ سا سوال کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا میں قرآن پاک حفظ کر سکتی ہوں؟ جی، اجازت آ رہی۔ اچھا، اس کا بھی استخارہ ہوتا ہے کوئی؟ نہیں، استخارہ تو دیکھو، لا استخارہ فی الخیر، خیر کے کام استخارہ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ ایک مشورہ مانگا ہے انہوں نے کہ بھائی پتہ نہیں جنت صاحبہ کی عمر کیا ہے، ہاں تو ہو سکتا ہے کوئی جنت آج کل نوجوان لڑکیوں کا نام نہیں ہوتے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، تو ہو سکتا ہے عمر رسیدہ ہو۔ تو کتنی 8 سال ہے، 8 سال عمر ہے۔ اچھا، ہاں تو بالکل 8 سال ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ہمارے پاس تو اس کا ہاں آ رہا ہے۔ ہاں آ رہا ہے۔ اچھا، ویسے کیا اس کام قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ایسے بچے بھی آتے ہوں گے جو کہ حفظ نہیں کرتے، راستے میں مطلب چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں؟ بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، وہ حفظ ایک اللہ کی تائید ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اس میں والدین کا بھی پورا ہاتھ ہوتا ہے، اور پھر گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اب دیکھو نا، بچہ حفظ کرنے گیا مدرسے، رات کو آیا تو ماں باپ بھی ٹی وی بیٹھے، وہ بچہ ساری بے حیائی دیکھ رہے، تو وہ کیا، تو وہ گندگی کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ صحیح صحیح صحیح۔ اچھا، لاہور سے یاسین صاحب نے ہمیں رابطہ کیا ہے، ان کے سعودی ویزے کا کچھ ایشو چل رہا ہے، یہ مدد چاہتے ہیں، کچھ رہنمائی چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کا مددگار بنایا ہے، لیکن انسان اللہ کی مدد کے ساتھ اگر مدد مانگے نا انسانوں سے،
تو کامیابی ہوتی ہے. میں نے بزرگوں کا یہی مقولہ پڑھا ہے. میں وزیر اعظم کے پاس جاؤں یا صدر کے پاس جاؤں, بڑے بڑے لوگوں کو جانا ہوتا ہے, تو میرا عمل یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہوں. صحیح میرا یہ عمل ہوتا ہے, چاہے چیف آرمی اسٹاف ہو. تو میں نے یہی کیا ہے کہ نفل پڑھ کے جانا, اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو ذریعہ, اللہ تعالیٰ کو ہی مطلب یعنی کہ اپنا مددگار سمجھ کے جانا. اور پھر جب جاتے ہیں نا تو پھر تیر بار حذف ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ انسان کے کام آتا ہے اور آنا چاہ. لیکن آپ جو نا جناب اعلیٰ, میں یہی کہوں گا کہ آپ مجھ سے مدد چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں کسی کام آ جاؤں, اللہ کرے آپ کے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ یا مسبب الاسباب, کہ سارے اسباب کا مدار اللہ کی ذات ہے. بے شک بے شک, وہی سب کچھ کر سکتا ہے, سمجھے. یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. 5 تسبیحیں عشاء کی نماز کے بعد اپنا سر ننگا کر کے چھت کے نیچے نہیں, آسمان نیچے کھڑے ہو جائیں, یا مسجد میں سین تو ہوتا ہی ہے, مسجد میں عشاء پڑھ کے کھڑے ہو جائیں, اور ہاتھ میں تسبیح لے لیں ایسی سودانے والی, 5 تسبیح پڑھ لیں, یا اور بہت توجہ کے ساتھ یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا یہ پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا, آپ کو ہم جیسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. آخری سوال ہے آج کا. فیصل آباد سے خاتون نے میں رابطہ کیا, ان کے شوہر جو کہ باہر ہوتے ہیں یو کے میں, وہ مطلب اپنی بیوی کے لیے, مطلب ان کے لیے, ان خاتون کے لیے, ان فیملی کے لیے جو ہے وہ کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں, وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. حالانکہ خاتون نے پڑھنے کے لیے بھی ویزا اپلائی کیا ہے وہاں پہ, تو اس مطلب ریزن کے ساتھ بھی ان کا ویزا نہیں لگا ہے. نہیں, ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ویسے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ بیوی اور شوہر ساتھ ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جنگوں میں لوگ جاتے تھے نا جہاد پر, تو آپ 4 مہینے کے بعد ہر سپاہی کو بلا لیتے تھے کہ عورت مرد سے 4 مہینے زیادہ دور نہیں رہنی چاہیے. ہمارے تو 4 سال گزر جاتے ہیں. جی 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 جی. تو یہ ایک, کیونکہ عورت مرد کے لیے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے, اور عورت کے لیے مرد ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. کیونکہ شیطان کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ میاں بیوی جتنا دور رہے تاکہ میں ان سے کھیل سکوں, ان کو گمراہ کر سکوں, ان کی نظریں بھٹکا سکوں. تو ہمارے ہاں تو یہ تصور ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن بہرحال کہ یہ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ بیویاں شوہر کے پاس رہیں, چاہے ملک سے باہر ہو چاہے ملک کے اندر ہو. جی جی جی, یہی ہونا چاہیے. اور بعض اوقات تو نادان خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے ہیں اور سالوں سے بٹھائے رکھتے ہیں. یہ پتہ نہیں ہوتا کتنا بڑا ظلم عظیم کر رہے ہیں. مانا کبھی ایسا بھی ہوگا کہ واقعی داماد صحیح نہیں ہوگا, ایسا بھی ایسے, لیکن ہر چیز کے سولوشن موجود ہیں. جب آپ نے شادی کی تھی نا بچی کی, تو آپ نے اس کو ہر طرح چھان پٹک کی ہوگی. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ چلو انسان بھٹک جاتا ہے, لیکن اتنا ہے کہ بہت, کیونکہ میں تو ایک امت کے مسائل کا ایک جو نا ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا ہوا ہے, تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس معاشرے میں بہت سارے ماں باپ مجرم ہیں جو اپنی بچیوں کو بٹھا کے رکھتے ہیں, کہیں بیٹے کو نہیں جانے دیتے, اور یہ الگ اور پھر یہ کہ بعض اوقات گمراہ بھی کرتے ہیں بیوی سے, شوہر کو گمراہ کرتے ہیں, شوہر کو بیوی سے کرتے ہیں. بھائی کسی کو بنانے کی بات کرو, کسی کو توڑنے کی بات مت کرو. یہ دین اسلام کے ماننے والے ہو, کلمہ پڑھنے والے ہو, اور مسلمان کا بھائی ہے. تو بہرحال کہ چلو خیر, تو آپ بھی بہن یہی کریں کہ اپنے شوہر کو بھی کہیں کہ وہ بھی یا مسبب الاسباب کی 5 تسبیح پڑھیں روزانہ عشاء کے بعد. آپ یا پڑھیں, یقین مانی اتنا مؤثر وظیفہ ہے یہ یا مسبب الاسباب کا کہ آپ کا کام ہو جائے گا. انشاءاللہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائیں گی. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ ننگے سر اور چھت کے نیچے ہو, خواتین کے لیے نہیں حکم نہیں. خواتین تو بالکل اپنے دوپٹے میں اور چادر میں ہوں گی, گھر کے اندر پڑھیں گی. ٹھیک, صحیح. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا, اور آج کے اس پروگرام کی جو سب سے خاص بات رہی وہ یہی ہے کہ ہمیں کم از کم 2 ناراض لوگوں کی یا 2 لڑے ہوئے لوگوں کی صلح کروانے والا بننا ہے, اور یہ بہت بڑا ایک کام ہے. ایسا ہی ہے نا حضرت؟ بالکل صحیح. تو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے. آپ سب دوستوں سے بھی درخواست ہے جو بھی یہ پروگرام جہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا جہاں بھی, تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائیں اور مل کے دعا کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اب مجھے اور میری نیوز کیفے کی ٹیم کو بھی اجازت دیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے پیارے حبیب کے صدقے
جن لوگوں نے ہم سے آج رابطہ کیا، جن کے جو مسئلے تھے یہ بھی حل فرما دے، اور پوری امت اس وقت مسائل میں گھری ہوئی ہے، پوری امت کے مسائل بھی حل فرما دے، ہم سب کی دنیا آخرت اچھی کر دے۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب المیزان۔ یا اللہ بیماریاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، قرض داریاں دور کر دے، رشتوں کے مسئلے دور کر دے، اور سفر کی آسانیاں کر دے۔ ہمارا اول بھی خیر کر، آخر بھی خیر کر، ظاہر بھی خیر کر، باطن بھی خیر کر، برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسائے سے بچا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔